نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام خواتین و حضرات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین و خاتم النبیین و شفیع المذنبین و جد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ آج جن نفوس قدسیہ کا ہم نے ذکر کرنا ہے ان کے ذکر کی برکت سے اللہ ان کی قبر کو حضور کے نور کے ساتھ منور فرمائے۔ آج میں نے سرنامہ بیان کے طور پر جو آیت تلاوت کی ہے یہ ایک لمبی آیت ہے، سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29، اس کا ایک جز تلاوت کیا ہے۔ اس کی روشنی میں آج ان نفوس قدسیہ کا ذکر کرنا ہے۔ اینڈ پر گفتگو کے اختتام پر پھر انشاءاللہ اس وقت پورا ملک ایک ہنگامی صورتحال سے دوچار ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن سے کے پلیٹ فارم سے پورے ملک میں دکھی انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے، پورا سال ان دنوں میں بطور خاص ہے۔ اس کا بینر بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آویزاں ہے، وہ انشاءاللہ اینڈ پر بھی اس حوالے سے بات کریں۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا آغاز یہاں سے ہوا ہے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ بھی یہ لفظ دہرائیں۔ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بلند و بالا شان بیان ہوئی۔ سب سے پہلے تو حضور علیہ السلام کا اسم گرامی ہے، وہ اسم جس کو زبان سے جب ادا کیا جائے تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی لذت ملتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اسم گرامی بیان کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی جو سب سے بڑی شان ہے وہ ہے شان رسالت، اس کو بیان کیا ہے۔ یہ وہی شان ہے جس کا کافر انکار کرتے تھے، اور اللہ کریم نے تو ایک دفعہ یوں فرما دیا کہ میرے محبوب ان کے انکار کرنے سے کوئی آپ کی رسالت کی نفی ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ قسم کھا کے فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، اے میرے محبوب اس قرآن کی قسم، حکمت برے کلام کی قسم، انک لمن المرسلین،
کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یوں آقا علیہ السلام کی شان رسالت کو وہ بیان کر رہا ہے۔ آیت کے آغاز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت بیان ہوئی، اگلے الفاظ میں اس نسبت کو آگے بیان کیا۔ وہ نسبت رسالت ہے، جن لوگوں کی حضور کے ساتھ پھر نسبت ہو۔ یہ ترتیب یہ بنی کہ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کا اسم گرامی، پھر شان رسالت، پھر نسبت رسالت کو بیان کیا۔ وہ جو جن لوگوں کو وہ نسبت ملی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرمایا والذین معہ، وہ لوگ جو میرے محبوب کی معیت اور سنگت میں ہیں۔ یہ نسبت رسالت بیان کی، آگے پھر ان نسبت والے لوگوں کے اوصاف بیان کی، ایک ترتیب کے ساتھ بات کی نا۔ تو اوصاف اس طرح بیان کیے، فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت اور زور آور ہے۔ یہ ایک پہلی صفت ان کی بیان کی۔ دوسری صفت یوں بیان کی رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی نرم دل اور شفیق ہیں۔ تیسری صفت بیان کی تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے ہوئے اور سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ پھر آگے چوتھی صفت ان کے بیان کی یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، وہ اللہ سے اس کے فضل اور اس کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔ پانچویں صفت بیان کی کہ جو ان کے چہروں کی رونق ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ ان کے سجدوں کا اثر ہے۔ یہ سارے اوصاف پھر آگے صحابہ کرام کے بیان کی۔ پہلی صفت میں ان کے جذب جہاد کا ذکر ہوا، ان کے انقلابی جذبوں کا ذکر، وہ جذبے جن کے ساتھ اگر کیسر و کسریٰ بھی ٹکرائے تو پاش پاش ہو۔ تعداد میں گو 313 ہوتے تھے، مگر 1000 لوگ بھی ان کے جذبوں کے ساتھ ٹکرائے تو ان کو ندامت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے ان کے انقلابی جذبے کہ بحر ظلمات میں گھوڑے بھی دوڑا دیتے۔ ان کے انقلابی جذبوں کے ساتھ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اگر ٹکرائی تو اس کو ندامت کے ساتھ سب نگو ہونا پڑا۔ انقلابی جذبوں کے بعد ان کی جو آپس میں اخوت ہے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد پھر ان کی اللہ کی بارگاہ میں جو بندگی کی کیفیت ہے وہ بیان کی کہ وہ ہر وقت رکوع میں ہے یا سجود میں ہے۔ اس بندگی کی کیفیت کو بیان کرنے کے بعد ان کے اخلاص کو بیان کیا کہ ان کے ہر عمل کے پیچھے نیت صرف اللہ کے فضل کی تلاش ہے۔ اخلاص بیان کرنے کے بعد پھر ان کی جو شخصیت کا نماز کے ساتھ اللہ کی عبادت کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے وہ بیان کیا۔ یہ ساری چیزیں بعد میں بیان کی۔ یہ اصل میں یہ جملہ تھا جس کے لیے یہ آیت میں نے آج دی ہے۔ یہ سارے اوصاف اللہ نے بعد میں بیان کی۔ سب سے پہلے ان کی جو حضور کے ساتھ نسبت ہے اس کو بیان کیا اور اوصاف بعد میں بیان کیے، اور ہمیں یہ بتایا کہ وہ صحابہ ہوں یا قیامت تک کوئی بھی قوم ہو، انقلابی جذبے قبولی تب ہوتے ہیں جب کسی کا میرے محبوب کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو۔ اخوت کی کیفیات بھی قبول تب ہوتی ہے جب پہلے ادھر رشتہ مضبوط ہو۔ بندگی کی کیفیات بھی تب قبولیت کے درجے پہ فائز ہوتی ہے جب میرے حبیب کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو۔ اخلاص، زہد، ورع، تقوی، یہ ساری کیفیات قبولیت کے درجے پر فائز ہی تب ہوتی ہے
جب میرے حبیب کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو. اگر یہ رشتہ مضبوط نہیں، پھر انقلابی جذبے بھی رات، اخوت کے جذبات بھی رات، رکوع بھی رات، سجدے بھی رات، اخلاص بھی رات. اسلام کا سارا سٹرکچر قبولیت کے درجے پر آتا ہی تب ہے جب اللہ کے حبیب کے ساتھ ایمانی رشتہ مضبوط ہو. نسبت رسالت کو ان سارے اوصاف پر اللہ پاک نے مقدم رکھتے ہوئے بیان کیا ہے، اس نسبت رسالت کو. اب یہ نسبت پھر قرآن پاک میں جا بجا بھرا ہوا قرآن پاک آپ پڑھ سکتے ہیں. ان میں بھی چند مقام آپ کو پھر میں کوٹ کرتا ہوں. کبھی سورہ آل عمران پڑھے آپ، اس میں اللہ پاک نے اس امت مصطفی کا ذکر یوں کیا ہے، فرمایا کنتم خیر امہ. یہ اس امت کو ٹائٹل دیا ہے کہ تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو. یہ ٹائٹل 1.25 لاکھ امتوں میں سے کسی امت کے حصے نہیں آیا. یعنی 1.25 لاکھ ہی امتیں ہیں نا. اگر نبی 1.25 لاکھ ہے تو امتیں کتنی ہیں؟ 1.25 لاکھ. 1.25 لاکھ امتوں میں سے کسی امت کے حصے یہ ٹائٹل نہیں آئے، صرف اس امت کے حصے آئے. تو کوئی اپنے تائیں بیٹھ کے فیصلہ کرتا رہے کہ یہ ٹائٹل ہمیں ملا ہی اس وجہ سے ہے کہ ہم بہت نیک ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نیک کتنے. آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. آپ بازاروں میں چلے جائیں، دکانوں پہ چلے جائیں، بزنس مینوں کے ساتھ ڈیل کریں، مختلف محکموں میں چلے جائیں، دفاتر چلے جائیں، کسی ایک جگہ بھی آپ کو نیکی کا وجود ہی نظر نہیں آئے. ٹائٹل ہیں بے شمار، حاجی کریانہ سٹور، بسم اللہ کریانہ سٹور، بسم اللہ کولڈ ڈرنک شاپ، اس طرح ٹائٹل بڑے ملیں گے. اندر حاجیوں والی اور بسم اللہ والی بات آپ کو نظر ہی نہیں آئے. تو نیکی ہم جتنی کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے، اور کوئی یہ بیٹھ کے فیصلہ کرتا رہے کہ سابقہ امتیں ان میں بڑے گناہگار تھے تو اس لیے ان کو ٹائٹل نہیں ملا، تو یہ بات بھی غلط ہے. ان میں بڑے بڑے نیک لوگ ہوئے، بڑے بڑے ولی بھی ہوئے. فار ایگزامپل اگر آپ سورہ نمل کھول 27 نمبر قرآن پاک کی سورہ ہے، اس میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا، آپ کی امت کا ذکر ہوا ہے. پھر آپ کی مجلس کا ذکر ہوا کہ مجلس میں کیسے کیسے لوگ بیٹھتے تھے. اور ایک مجلس کا ذکر تو یوں بھی ہوا کہ جب ہدہد نے آ کے آپ کو یہ پیغام دیا، آپ کو ملنے کے لیے ملک سبا سے ملکہ بلقیس آ رہی، اور یہ بھی وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لے، آپ کا دین قبول کر لے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس کا استقبال اس کے شایان شام کیا جائے. تو ہدہد نے یہ بتایا کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھنے میں جتنی خوشی محسوس کرتی ہے اتنی خوشی وہ کہیں محسوس نہیں کرتی. خاص قسم کا اس کا تخت ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس کا تخت یہاں پہنچنے سے پہلے، اس کے پہنچنے سے پہلے منگوا لینا چاہیے. وہ آپ نے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا ایکم، کون ہے تم میں سے، یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو اس ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے. قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، حضور میں لے کے آتا ہوں. آپ نے فرمایا وقت کتنا لگاؤ گے؟ اس نے کہا یہ مجلس ابھی ختم نہیں ہوگی تو میں لے آؤں گا. یہ تھا سوال کا جواب، لیکن وہ کچھ ایکسٹرا جملے بھی بول بیٹھا. اس لیے کہتے ہیں کہ بڑوں کی مجلس میں زبان کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے بیٹھنا چاہیے. انہوں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ ٹائم کتنا لگاؤ گے، یہ نہیں پوچھا تھا کہ لا بھی سکتے ہو یا نہیں. اس نے خود آگے کہہ دیا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں طاقتور بڑا ہوں، میں بہت طاقتور ہوں. جو یہ جملہ بولا نبی نے تو یہ پوچھا ہی نہیں تھا.
تو آپ نے جھڑک دیا، فرمایا نیچے بیٹھ گیا نیچے، اور ایسے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ مجھے انہوں نے بٹھایا کیوں۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کوئی اور، تو ساتھ ہی آپ نے فرمایا مجھے تخت اس سے پہلے چاہیے۔ اب اس جن نے سر نیچے کر لیا۔ سر نیچے کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میری طاقت ختم ہو گئی۔ یہ جو ہمارے سروں پر بھوت سوار ہے نا جنوں کا، جہاں کہیں ہم بینر لکھا پڑھ لیں کہ فلاں بابا جن نکالتا ہے، فلاں جن کے ذریعے شادیاں کروا دیتا ہے، فلاں جن کے ذریعے بچوں کو کینیڈا بھیج دیتا ہے، تو کل کمائی پھر وہاں صرف کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، نہ بیٹا کینیڈا جاتا ہے نہ جن نکلتے ہیں، لیکن جیب ساری صاف ہو جاتی ہے۔ کبھی کس آیت کو پڑھ لیں آپ کو جنوں کی اوقات پتہ چل جائے، یہ اس کی اوقات کہ جب آپ نے فرمایا اس سے پہلے چاہیے تو خاموش ہو گیا وہ۔ اب پھر فرمایا کوئی اور، اب کہتے ہیں مجلس میں پھر جن نہیں اٹھا، نہ وہ اٹھا نہ اس کی برادری کا کوئی اور اٹھا، اب وہ نہیں اٹھے، اب ایک انسان اٹھا۔ انسانوں کون اٹھا؟ انسان اٹھا، ولی تھا وہ، آصف بن برخیہ نام ہے۔ تو انہوں نے کہا میں لے کے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وقت بتاؤ۔ اب یہ جو پوچھا نا وقت بتاؤ، در حقیقت اس کو بتانا تھا کہ تم کہہ رہے تھے نا بڑی طاقت ہے، اب یہ سنو کہ طاقت کس میں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا آگے سے عرض کیا قالا قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ اپنی آنکھ جھپکے، بس آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے ہو۔ انہوں نے نہیں آگے سے کہا کہ انی علیہ لقوی امین، کہ میں بڑا طاقتور ہوں، انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ جب ٹہنی جھک جائے تو پھل اسی کو لگتے، ٹہنی اکڑ جائے تو لگا ہوا پھل بھی ٹوٹ جاتا، وہ خراب ہو جاتا۔ تو کہا یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ اس سے یہ پتا چلا، ایک یہ بات بھی پتا چلی کہ عالم جنات ان کی طاقت جہاں ختم ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کی اور انسانوں کی طاقت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں اس سے یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ امت مصطفی کا ولی نہیں ہے، یہ ولی امت سلیمان علیہ السلام کا۔ تو سابقہ امتوں نے یہ پتہ اس سے چلا، سابقہ امتوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو پلک جھپکنے میں 900 میل کی مسافتوں سے تخت لے آتے تھے۔ تو سابقہ امتوں میں ایسے نیک لوگ بھی تھے۔ اور ایک اور جگہ پر بھی قرآن حکیم میں سابقہ امتوں میں سے چند نیک لوگوں کا ذکر آیا ہے۔ 18 نمبر سورہ ہے، سورۃ الکہف، تو اس میں ذکر آیا ہے۔ وہ 5 تھے یا 7 تھے یا جتنے بھی تھے، وہ جو غار میں جب جا کے سوئے تھے، لبثوا فی کہف 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال کے لیے۔ تو جب 309 سال بعد اٹھے تو ایک دوسرے سے جب پوچھنے لگے ہم یہاں کتنی دیر بیٹھے، تو کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا آدھا دن۔ گویا 309 سال گزرنے کی کوئی علامت انہیں اپنے جسم پہ نظر ہی نہیں آئی۔ ایسے لوگ بھی کہ صدیاں گزر گئے، قبروں کے اندر ان کے کفن میلے نہیں ہوئے، صدیاں گزر گئی۔ یہ بھی سابقہ امتوں کے لوگ۔ اور پھر امام سیوطی نے یہ بات لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا ولی ایسا بھی ہوا ہے جو 500 سال کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتا رہا، موسموں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے۔ اب ان تینوں مثالوں سے صرف ایک ہی نقطہ دینا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ سابقہ امتوں میں لوگ نیک نہیں تھے تو یہ غلط ہے۔ بڑے نیک لوگ بھی ہوئے، اور اس امت کو، یعنی اس امت کی ہماری بات کر لیں تو بڑے گناہگار بھی ہیں، بدماش بھی ہیں، شرابی بھی ہیں، زانی بھی ہیں، سارے معاملات بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، سارا مکس ہے سارا معاملہ۔ ان ساری چیزوں سے یہ بات کنفرم ہو گئی
یہ جو ٹائٹل ملا ہے کنتم خیر امہ، یہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملا، یہ صرف اس وجہ سے ملا، اس نے فرمایا گناہگارو، اے سیاہ کارو، میں تمہارے گناہوں کو یا تمہاری خطاؤں کو دیکھوں یا یہ جو تمہیں میرے محبوب کی نسبت ملی ہے یا اس کو دیکھوں؟ یہ جو تمہیں میرے محبوب کی نسبت مل گئی، اس ایک نسبت نے تمہیں کل 1.25 لاکھ امتوں میں سے سب سے افضل امت بنا دی۔ یہ جو تمہیں میرے محبوب کے امتی ہونے کا شرف ملا ہے، یہ تو روز قیامت پتہ چلے گا کہ ایک سیلف خود ایک حضور کا امتی ہونا یہ کتنی بڑی شان، یہ تو روز قیامت پتہ چلے گا۔ اور حضور کی امتیوں کی جب حوصلہ افزائی اور اپریشیشن کا معاملہ ہوگا، کئی لوگ پوچھیں گے کہ سابقہ نبی جو امتیں ہیں ان کے کوئی یہ نبی ہے؟ تو کہا جائے گا نہیں، یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ کی امتی۔ کسی کو نام محمد کی وجہ سے تاج پہنائے جائیں گے، کسی کو نام احمد کی وجہ سے تاج پہنائے جائیں گے، کسی کو نام حسین اور حسن کی وجہ سے تاج پہنائے جائیں گے، کسی کو سید کائنات کی جو نسبت ملی اس کے تاج پہنائے جائیں گے، کئیوں نے حفظ کیا قرآن پاک ان کو تاج پہنائے جائیں گے۔ یہ سارا شرف عزت دیکھ کے لوگ اندازہ لگائیں گے کہ شاید نبی ہیں، بتایا جائے گا نبی نہیں، یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ یہ شرف صرف حضور اسلام کی نسبت سے ملا ہے۔ دو باتیں ہو گئی، ہم دونوں باتوں کو ایک لفظ کے اندر خلاصاتاً پھر بیان کر دیں، وہ ضروری ہے۔ تو جن کو حضور اسلام کی صحبت کی نسبت ملی ان کا نام پڑ گیا حضور کے صحابہ۔ نام بولے ذرا، یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے، حکمت بھرا، اینڈ پہ جا کے اس کا رزلٹ نکالیں۔ جگ گلاس بھی ادھر رکھ دیں، اگر عصمت اللہ صاحب بھائی سن رہے ہیں تو پانی جگ گلاس پائے۔ تو جن کو صحبت کی نسبت ملی وہ ہو گئے حضور کے صحابہ۔ تو اس امت کو حضور کے امتی ہونے کا شرف ملا تو یہ ہو گئے حضور کے امتی۔ دو چیزیں ہم نے بیان کر دی، حضور کے صحابہ اور حضور کے امتی۔ اب آگے بڑھے، قرآن حکیم کے اندر سابقہ جو نبی ہیں ان کی ازواج کا بھی ذکر ہے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کی ازواج، آپ کی بیویاں، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ہے، ہماری ماں حضرت اماں حوا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ زکریا علیہ السلام کی زوجہ ہیں، سورہ مریم کا آغاز ان دونوں میاں بیوی کے ذکر سے ہوا ہے۔ تو ان بے شمار نبیوں کی ازواج کا ذکر ہے، مگر کسی نبی کی بیوی یا بیویوں کا ذکر اس طرح نہیں کیا جس طرح سورہ احزاب کے اندر حضور اسلام کی ازواج مطہرات کا ذکر کیا۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر بھی 32، اس میں فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی ازواج۔ اس اضافت کا ترجمہ یوں ہی ہو جائے گا، اے نبی کی ازواج، لستن کا احد من النساء، تم دنیا کی باقی عورتوں جیسی نہیں۔ ان کو الگ کر دیا، ان کو مقام دیا، مرتبہ دیا، یعنی کل کائنات، ان کی جو کائنات کی عورتیں ہیں ان پر حضور اسلام کی ازواج مطہرات کو فضیلت دے۔ فرمایا تم باقی عورتوں جیسی نہیں ہو۔ فضیلت کیوں ملی؟ وہ شروع میں فرما دیا یا نساء النبی، اس لیے کہ تم نبی کی ازواج ہو۔ تو جن کو حضور اسلام کے عقد میں، حضور کے رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کی نسبت ملی، وہ عورتیں باقی دنیا کی سب عورتوں سے کیا بن گئی؟ افضل ہو گئی۔ یہ ہو گئی حضور کی ازواج۔ تین باتیں ہم نے کر دی، حضور کے صحابہ، حضور کے امتی، حضور کی ازواج۔ چوتھی بات آگے کرتے ہیں، قرآن پاک میں شہروں کا ذکر بھی ہے، بہت سارے شہروں کا ذکر ہے۔
مگر کسی شہر کی باری تعالیٰ نے قسم نہیں کھائی، ایک شہر کی باری تعالیٰ نے قسم کھائی۔ یہ سورہ بلد ہے 90 نمبر، اس کی پہلی آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم، اور اگلی آیت میں جواب قسم بھی فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی قسم صرف اس وجہ سے ہے کہ اے میرے حبیب آپ کا ڈیرا اس شہر میں ہے، آپ کے قدم اس شہر میں لگے، تو حضور کی وجہ سے اس شہر کی اللہ پاک نے قسم کھائی۔ یہ ہو گیا حضور کا شہر، کیا ہو گیا؟ حضور کا، وہ حضور کے صحابہ، یہ حضور کی امت، حضور کے امتی، حضور کی ازواج، حضور کا شہر۔ چاروں جملوں کے اندر جو نسبت والا حرف ہے وہ ہے کا، کی، کے۔ حضور کے ازواج، حضور کی ازواج، حضور کا شہر، حضور کے صحابہ، حضور کے امت۔ اسی طرح اگر آگے بڑھیں تو مسجدوں کا ذکر بھی ہے، مسجدوں کا ذکر بھی ہے، بڑی بڑی مسجدیں ہیں دنیا میں، بڑی بڑی مسجدیں، مسجد اقصیٰ بھی ہے، پاکستان میں بڑی بڑی مسجدیں ہیں، حضور دادا صاحب کی مسجد ہے، فیصل مسجد ہے، ایک جامع شیخ الاسلام بھی گزشتہ دنوں میں لاہور ماڈل ٹاؤن میں ایک تاریخی شہکار بنا ہے، وہ بڑی بڑی مساجد ہیں، مگر جو اہمیت مسجد نبوی کو حاصل ہے وہ کسی مسجد کو حاصل ہے۔ مسجد نبوی، یہ جملہ بولے ذرا، یہ اردو کی اضافہ، اس کا ترجمہ کریں تو ترجمہ بنے گا نبی کی مسجد۔ کیا ہوگا؟ کی آ گیا اس میں، نبی کی مسجد۔ اب یہ جو مسجد ہے اس میں ایک نماز پڑھیں، محلے کی مسجد میں بھی آپ پڑھیں، ایک پڑھیں گے نماز جماعت کے ساتھ تو 27 نمازوں کا اجر، وہی نماز جا کے آپ آقا کی مسجد میں پڑھیں تو اجر بڑھتے بڑھتے سینکڑوں سے ہزاروں، 50,000 نمازوں کا اجر ملے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ مسجد بڑی ہے اپنی وسعت کے اعتبار سے، اس وجہ سے ہے کہ اس مسجد کی نسبت حضور کے ساتھ۔ پھر اس مسجد کے اندر کئی جگہیں ایسی ہیں جو فضیلت کے اعتبار سے ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ فضیلت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے افضل ہے۔ مثلا ایک جگہ کا نام ہے مواجش، ایک جگہ کا نام ہے ریاض الجنہ، جنت کا باغ۔ اور یہ بات خوش کرنے کے لیے نہیں کہی، ہم جب کسی کا گھر دیکھنے جائیں، گھر اچھا بنا ہو نہ بنا ہو لیکن دل رکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا گھر اچھا ہے، آپ کا کھانا اچھا ہے، آپ کا ولیمہ اچھا ہوا ہے، آپ نے ڈریسنگ اچھی کی ہوئی ہے، دل رکھنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں۔ ادھر دل رکھنے کے لیے نہیں فرمایا کہ یہ جنت کا باغ ہے، نہیں، حقیقت ہی ایسی ہے کہ آقا نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر کے در و دیوار سے لے کر میرے ممبر تک یہ جتنی درمیان کی جگہ ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور واقعی ایسا ہے جس کو ایک قدم اس جگہ پہ رکھنے کا موقع مل گیا وہ سمجھے کہ قبر سے پہلے اس نے جنت پہ قدم رکھ دیا۔ دو نفل پڑھنے کے لیے ترستے ہیں، اندر جانے کو لوگ ترستے ہیں۔ ایک جگہ اس سے بھی بلند ہے، وہ پھر جو لوگ گئے ہیں وہ اگر اپنے چشمے تصور میں لے آئیں تو اپنے آپ کو اگر ریاض الجنہ میں ایسے کھڑے کریں تو آپ کی بائیں جانب آقا علیہ السلام کا گھر مبارک، یعنی آپ علیہ السلام کا روضہ پاک، قبر انور، تو اس سے پھر دوسری سائڈ پہ حضور علیہ السلام کے قدمین شریف ہے، تو قدمین شریفین کا درجہ ریاض الجنہ سے بھی اونچا۔ یہ بات ہضم ہوتی ہے؟ بولے اوقات نہیں بھی ہضم ہوتی۔ کسی عاشق نے کہا کہ آقا آپ کی معراج کی آپ لوح و قلم تک پہنچے، ہماری معراج کی ہم آپ کے قدموں تک پہنچے۔ بڑے بڑے مجدد،
بڑے بڑے غوث ولی ان قدمین شریفین میں بیٹھنے کو ترستے ہیں، جن کو 2 لمحے حضور کے قدموں میں بیٹھنے کو مل جائے وہ دنیا کا اپنے آپ کو تاجور سمجھتا ہے۔ اب یہ جو ریاض الجنہ یہ افضل کیوں ہوئی؟ 30 پارے پڑھ لیں، سیاہ ستہ پڑھ لیں، کھنگال لیں، آپ ذخیرہ حدیث کھنگال لیں، علماء سے پوچھ لیں، نہ سمجھ آئے دیواروں کو ٹکرے مار کے سر پھاڑ لیں۔ اس سوال کا ایک ہی جواب، یہ جگہ افضل کیوں ہوئی؟ صرف اس وجہ سے کہ اس جگہ پر دن میں کئی وقت حضور صلوات والسلام کے قدمین شریفین لگتے تھے۔ نماز فجر کے لیے تشریف لاتے، ظہر کے لیے، عصر کے لیے، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے، تہجد کے لیے۔ پھر کوئی مہمان آتے تو ان کی تواضع بھی ادھر ہی ہوتی، وفود آتے تو ان کو ملنے کے لیے بھی ادھر ہی آتے، جنگ کی مشاورت ہوتی تو حضور پھر آ جاتے، جنگ کی تیاری ہوتی تو پھر آ جاتے، کوئی سفیر بیرون ممالک کے آتے تو ان کے ساتھ ملنے کے لیے پھر آ جاتے۔ یہ جو 24 گھنٹوں میں بار بار آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کا لمس اور آقا علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ اس جگہ کو نصیب ہوتا ہے، تو بار بار حضور کا جو آنا جانا ہے اس نے اس زمین کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے، اس کی اور کوئی وجہ نہیں۔ تو یہ مسجد ہو گئی حضور کی مسجد، بولے حضور کی۔ اب میں وہ سسپینس دور کر دیتا ہوں جو میں نے ابھی کریٹ کیا ہے کہ یہ بار بار میں جملے کیوں بول رہا ہوں۔ جن کو صحبت میں بیٹھنے کی نسبت ملی وہ ہو گئے حضور کے صحابہ، امتی ہونے کا شرف ملا تو حضور کے امتی۔ جن کو عقد میں نکاح میں آنے کی شرف اور فضیلت ملی وہ حضور کی ازواج۔ شہر ہو گیا حضور کا شہر اور مسجد ہو گئی حضور کی مسجد۔ یہ کے والی نسبت ہے، جن کو ملی ان صحابہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ بڑے بڑے غوث ولی کتب ابدال کلندر ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں۔ ادنا آپ کو سمجھانے کے لیے بولا ہے، باقی ادنا کوئی بھی نہیں۔ ہر کوئی اپنے حساب سے افضل ہے۔ کوئی صحابی اس کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے برابر کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ 100 لاکھ امتیں مگر امت مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کوئی شہر حضور کے شہر جیسا نہیں، کوئی مسجد حضور کی مسجد جیسی نہیں، اور دنیا میں کوئی عورت حضور صلوات والسلام کی ازواج جیسی نہیں، امہات المومنین جیسی نہیں۔ کیوں؟ ان کو نسبت ملی ہے کے والی۔ بولے کون سی نسبت؟ حضور کے صحابہ، حضور کی امتی، حضور کی مسجد، حضور کا شہر، حضور کی ازواج۔ ارے اس کے کی نسبت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ کر سکتا ہے مقابلہ؟ آپ بڑی سے بڑی مسجدیں بنا لیں لیکن حضور کی مسجد ایسی کوئی مسجد نہیں جہاں صبح و شام 70,000 صبح فرشتے آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں۔ وہ مسجد کی وجہ سے نہیں آتے، وہ آقا کی وجہ سے آتے۔ جو شے حضور کے ساتھ جڑتی چلی گئی اللہ پاک اس کو افضل بناتا چلا گیا۔ تو یہ کے والی نسبت ہے۔ دنیا میں کچھ ہستیاں پھر ایسی نہیں ہیں جن کو آقا علیہ السلام سے کے کی نسبت کی بجائے سے والی نسبت ملی۔ کون سی نسبت؟ سے والی۔ سامنے میرے پڑا ہوا اس وقت جگ گلاس، تو اس لیے نہیں بلایا کہ مجھے پیاس تھی، میں خطاب کے دوران ویسے ہی پانی نہیں پیتا، تو کبھی آپ اس پہ نظر رکھیں۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، یہ جو گلاس پڑا ہوا ہے، یہ بوتل ہے، اس کو جگ سمجھیں آپ، تو یہ اس گلاس کا تعلق اس مائک کے ساتھ ہے یا اس بوتل کے ساتھ؟ بولیں، جہاں جہاں مائک جائے گا وہاں وہاں یہ گلاس جائے گا، یہ بات درست ہے؟ یا جہاں جہاں جگ ہوگا وہاں وہاں گلاس ہوگا، یہ جملہ درست ہے؟ تو گلاس کا تعلق جگ کے ساتھ، تو گلاس جگ کا ہے، جگ سے نہیں ہے، جگ سے پانی ہے، گلاس جگ کا ہے اور پانی جگ سے ہے، پانی اندر سے ہے
اور گلاس باہر. اب بتائیں جگ کے ساتھ تیرا تعلق پانی کا ہے یا گلاس کا ہے؟ پانی کا. اس لیے کہ پانی جگ سے ہے اور گلاس جگ کا ہے. یہ ہے کے اور سے میں فرق. اب جن نفوس قدسیہ کا میں اب آپ کو ذکر سنانے لگا ہوں، یہ وہ ہیں جن کو حضور اسلام سے نسبت کا والی نہیں ملی، کے والی نہیں ملی. ان کو حضور سے نسبت سے والی ملی. وہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا العلی منی، علی مجھ سے ہے. کسی عربی دان سے من کا ترجمہ کروا تو من کا معنی ہے سے، آگے یا متکلم آ گئی. منی مجھ سے ہے. العلی منی، علی مجھ سے ہے. الحسن منی، حسن مجھ سے ہے. الحسین منی، حسین مجھ سے ہے. فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ مجھ سے ہے. پھر میرے آقا نے صرف یہاں تک اکتفا نہیں کیا بلکہ اسے آگے بڑھ کے فرمایا الحسین منی، اگر حسین مجھ سے ہے تو آنا من الحسین، میں حسین سے. یہ کائنات کے اندر یہ نسبت ان نفوس قدسیہ کے علاوہ کسی کو نہیں ملی. کیوں؟ یہ خون مصطفیٰ ہے، بلکہ خون کی جگہ لفظ لگائیں نور مصطفیٰ. جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانا نور کا. یہ نور مصطفیٰ ہے، یہ خون مصطفیٰ ہے. بلکہ کچھ علماء نے تو یہ بھی لکھا سید کائنات کے بارے میں کہ وہ تو نفس رسالت میں سے ہے. اس لیے کائنات میں جن کو سے والی نسبت ملی ہے ان جیسا کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اس وجہ سے حضور نے اپنی محبت کو ان کے ساتھ جوڑا. ان کے ساتھ کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے ایک شادی کی تقریب میں. ایک یہ بھی واقعہ ہے، ایک اور بھی ہے، دونوں آپ کو میں نتھی کر کے سناتا ہوں. تو آپ شادی کی تقریب میں جا رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے نیا نیا چلنا شروع کیا تو آپ کی نظر پڑی، بڑے خوش ہوئے میرے آقا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں قلب اطہر کی کیفیت کا، کتنے خوش ہوئے ہوں گے آقا. اتنے خوش ہوئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے گھٹنے مبارک بچھا دی، باہیں مبارک کھول لی، فرمایا حسین آ جاؤ نانا کے پاس. تو نیا نیا انہوں نے چلنا شروع کیا تھا، لاڈ پیار سے انہوں نے رخ ادھر کر دیا، ادھر دوڑنا شروع کر دیا. تو رخ انور حضور نے ادھر موڑ لیا، پھر بلایا، انہوں نے ادھر بھاگنا شروع کر دیا، ادھر رخ انور موڑا. تو صحابہ اکرام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں نانا اور نواسے کا پیار دیکھ کے. اسی دوران امام حسین گر پڑے. تو پھر رہا نہ گیا میرے آقا سے. میرے آقا آگے بڑھے اور اٹھایا حسین کو اپنی گود میں اور دیکھا تو دائیں گال پہ مٹی لگی ہوئی تھی. اس مٹی کو جھاڑا اور جھاڑ کے چپ کروانے کے انداز میں کہا اچھا اس مٹی نے مارا ہے نا آپ کو، میں اس کو مارتا ہوں. تو ایسے آپ نے دست انور کھولا، ادربتی حسین، تو نے حسین کو مارا، ادربتی حسین، اے زمین تو نے حسین کو مارا، تیری جرت کیسے ہوئی، تو نے میرے بیٹے کو مارا. اس کے بعد پھر چومتے گئے آقا اور صحابہ کرام رو رہے ہیں. ان کی طرف آقا علیہ السلام نے مخاطب چہرے انور موڑ کے فرمایا صحابہ سنو، حسین مصطفیٰ کی محبت ہے. اپنی محبت کے ساتھ جوڑ دیا. ایک یہ روایت، ایک دوسری روایت آپ کو سنا رہا ہوں. جو لوگ مدینہ پاک گئے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں ذرا. بہت سارے لوگ ہیں، اللہ پاک جو گئے ہیں ان سب کو لے جائے، ان بار بار لے جائے، جو نہیں گئے ان کو بھی لے جائے، بار بار لے جائے. اپنے آپ کو ذرا تصور کریں، باب جبریل سے باہر نکالیں یا باب بقی سے باہر نکالیں. وہ جو باہر والا گراؤنڈ ہے احاطہ جس میں چھتریاں لگی ہوئی، یہ حضور علیہ السلام کے زمانے مبارک کا بازار ہے اور اس بازار کا نام تھا سوق القمرین. سوق کہتے ہیں بازار، قمرین کہتے ہیں دو چاند.
دو چاندوں کا بازار، اس کا نام پہلے کچھ اور تھا اس کا پہلے کوئی نام، لیکن جب سے سیدہ کائنات کا گھر حضور کے گھر کے ساتھ بنا، جب سے اللہ نے ان کو دو چاند دیے، ایک حسن ایک حسین، جب سے دو چاندوں نے اس بازار میں اٹکیلیاں لینا شروع کی، اپنی چاندنی بکھیرنا شروع کی، تو صحابہ کرام نے فرمایا آج کے بعد اس بازار کا نام تبدیل کر دیا جائے، اس بازار کا نام ہوگا سوق القمرین، دو چاندوں کا بازار۔ یہ دونوں شہزادے پھر اس میں اٹکیلیاں کرتے، پنجہ آزمائی کرتے۔ تو ایک روز حضور اسلام کی آواز مبارکہ آئی، آپ نے فرمایا حی الحسن، حسن آگے بڑھو، حسن دوڑو، حسن کوشش کرو۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے جب کان مبارک میں آواز گئی حضور اسلام کی، تو آپ نے دروازے کے کیواڑ سے دیکھا کہ حضور کیوں حوصلہ افزائی کر رہے ہیں حسن کی، تو دیکھا دونوں بھائی کسی معاملے میں پنجہ آزمائی کر رہے ہیں یا مقابلہ کر رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام حوصلہ افزائی کر رہے ہیں امام حسن کی۔ تو سیدہ کائنات آپ فرماتی ہیں، آپ نے بابا جان کی بارگاہ میں عرض کیا حضور بابا جان یہ حسین چھوٹا ہے عمر میں، تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، آپ حسن کی کر رہے ہیں تو چھوٹے کی کریں۔ تو حضور اسلام نے فرمایا فاطمہ کاش تو میری نظروں سے دیکھ لی، فرمایا میری نظروں سے دیکھ، حسین کی حوصلہ افزائی جبریل کر رہا، جبریل کہہ رہا حی الحسین، میں کہہ رہا ہوں حی الحسن۔ تو یہ وہ بازار ہے جس بازار میں دونوں شہزادے اٹکیلیاں کرتے تھے، اور پھر فرمایا کہ حسین میری محبت ہے، حسن میرا پیار ہے، گویا اپنے پیار کو اپنی محبت کو ان کے ساتھ جوڑا ہے جن کو آقا علیہ السلام کے ساتھ سے والی نسبت۔ یہی وجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا، حضور اسلام کے وصال مبارک کے بعد ایک دن آپ نے حامل الحسین، آپ نے امام حسین کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا اور امام حسن کو انگلی مبارک پکڑائی ہوئی، اور آپ مدینہ کی گلیوں میں ان کو سواری کروا رہے ہیں، اور مولا علی سامنے سے آ گئے اور آپ نے فرمایا علی ان کی شکل آپ جیسی نہیں ہے، ان کی شکل ان کے نانا جیسی ہے۔ تو یہ بات سن کے وہ مسکرا پڑے۔ اب میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ جلالی، آپ اس حدیث کی جب شرح بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کبھی ایک روایت آنکھوں سے نہیں گزری کہ کبھی سیدنا صدیق اکبر نے اپنے بیٹے کو کندھوں پہ بٹھا کے مدینہ میں سواریاں دی، کہتے ہیں ایک روایت ایسی نہیں ملتی، لیکن یہ روایت مل گئی کہ امام حسین علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ اگر حضور کو خوش کرنا ہے تو حسین کو خوش کرنا پڑے گا۔ انہیں پتا تھا کہ آقا نے اپنی محبت کو چھوڑ دیا حسین کی محبت کے ساتھ۔ اب قیامت تک جو شخص حضور کی بارگاہ کی رسائی جاتا تو وہ رسائی ممکن ہی نہیں ہے تب تک جب تک بارگاہ حسینیت کا واسطہ نہ درمیان میں آئے۔ جو لوگ اس واسطے کو درمیان سے نکال دیں اور ان کا نام لینے سے اپنے سنیت پر یا ایمان پر شکوک و شبہات کرتے ہیں، رکھتے ہیں، دو دفعہ مجلس میں نعرہ لگ جائے نعرہ حیدری، تب تک چین ہی نہیں آتا جب تک دوسرا نہ لگ جائے، اتنا کچا ایمان۔ ایک دن ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے حضور شیخ الاسلام کے پاس، نظامت دعوت کے احباب، ہم میں سے ایک علامہ صاحب نے پوچھا کہ حضور ذکر حسین کی برکت سے آپ پر شیعت کا لوگ الزام لگاتے ہیں، تو آپ نے بے ساختہ فوراً ایک سیکنڈ کی تاخیر سے یہ جملہ بولا الحمدللہ ہماری بارگاہ حسینیت کے ساتھ جو محبت ہے وہ یوں بارگاہ حسینیت میں قبول ہو گئی۔ اس محبت میں کسی کو شک نہیں، ہم اتنے پکے ہیں۔ اور یہ بات کر کے فرمایا بیٹا کبھی ایمان کو دیکھنا ہو، ایمان کی پرکھ یہ ہے کہ کبھی ان کا نام ذہن میں آئے اور دل ڈاواڈول ہو جائے تو سب جو ایمان میں بھی ناقص۔ خود یہ فرمایا
یہی وجہ آپ کے قلم سے جو روشنی نکلی وہ زیادہ یا قرآن پہ ہے یا آل پاک پہ ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک آل پاک چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا دامن جو تھام لے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اگلی جو بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو جب بڑے بڑے تھنک ٹینک بیٹھتے ہیں اور آپ کے ذہنوں میں یہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں جنگ پیٹرول کی ہے، معدنیات کی ہے، تیل کی ہے، یہ سب عبث ہے، فضول ہے۔ دنیا میں جنگ یہ نہیں ہے، دنیا میں جنگ صرف یا اسلام کی ہے یا کفر کی، اسلام اور طاغوت کی جنگ ہے بس۔ اس لیے جو طاغوت ہے وہ سارا زور اس پہ لگا رہے ہیں، کبھی یوں گوگل پہ جا کے ان کے تھنک ٹینک کو پڑھیں، خاص کر کے اسرائیل کے لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سارا زور دجال کا رستہ آسان کرنے پہ لگا رہے ہیں۔ تو وہ سعودیہ سے ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں قلعہ خیبر واپس دے، مولا علی نے فتح کیا تھا، اب وہ کہتے ہیں ہمیں واپس دے دو۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے دجال کا رستہ آسان کرنا۔ اے جوان ساتھیوں اور بہنوں، اگر طاغوت سارا اپنا زور دجال کا رستہ آسان کرنے پہ لگا رہا تو بتائیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے اپنی توانائیاں کس رستے کو آسان کرنے پہ لگا دی؟ وہ رستہ امام مہدی علیہ السلام کا رستہ۔ امام مہدی ہی وہ شخص ہے، جب تک وہ نہیں آئیں گے دنیا میں آخری فاطمی شہزادہ، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت تب آئے گی جب آخری فاطمی شہزادہ دنیا میں آئے گا اور اسلام کا غلبہ کر دے گا اور طاغوت کا خاتمہ ہو جائے گا اور دجال کو قتل کر دے گا۔ اور اس مقام پہ آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تمہیں منہاج القرآن سے کیا ملا، کیوں گئے وہ منہاج القرآن میں؟ تو آج اس سوال کا جواب سن، ہم نے تو اپنے قائد کی زبان سے سنا ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے یہ دکھایا ہے کہ قرب قیامت منہاج القرآن کو اللہ پاک نے امام مہدی کے لشکر کا جھاڑو بردار بنا دیا۔ ہم جڑے اس وجہ سے ہیں کہ کم از کم ایمان تو بچ جائے گا، ایمان کی قدریں تو بچ جائیں گی، اس لیے آئیں۔ اگر سیدنا امام مہدی علیہ السلام ان کا رستہ آسان کرنا، اپنی ساری توانائیاں اسی مشن کو دے، اسی فکر کو دے جس فکر کے سوتے وہ شام کے محلات سے نہیں پھوٹتے، جس فکر کے سوتے سیدہ کائنات کے قدموں سے پھوٹتے۔ اللہ پاک اس فکر کو آج پاکستان کے ہر جوان کے دل کے اندر ڈال۔ پھر اگر آپ میری پچھلی گفتگو کو اپنے ذہنوں میں لے آئیں تو میں نے امام علی مقام کی زندگی کے 3 اوصاف بیان کیے تھے۔ ایک بیان کی تھی سخاوت، دوسری بیان کی تھی تقوی، اور تیسری صفت بیان کی تھی حق کی تصدیق۔ اگر ذکر حسین سے ہم ایک چیز خیرات کے طور پر لے لیں، آج سیلاب زدگان بھائیوں کی مدد کی مناسبت کے ساتھ، تو آپ کی شخصیت کا نمایاں وصف ہے سخاوت۔ حضرت اسامہ بن زید ایک حضور کے عظیم صحابی ہیں، وہ بیمار ہو گئے اور امام حسین ان کی تیمارداری کے لیے گئے، تو ان سے پوچھتے کہ بتائیں کیا حال ہے، کیا بیماری لگی، کیسے بیمار ہوئے؟ وہ ساتھ بتاتے جاتے اور ساتھ اپنی زبان سے جملہ بولتے، واہ غمّا، واہ غمّا، ہائے میرا غم، ہائے میرا دکھ۔ تو امام علی مقام بھاپ گئے کہ اسامہ بیمار تو ہے ہی، لیکن یہ کسی دکھ میں بھی مبتلا ہے، کوئی غم بھی ہے اس کو، یہ غم آج ہم اپنی قوم کا بھانپ لیں۔ وہ جو فیصلہ آباد میں پچھلے دنوں میں ایک بندے نے خودکشی کی، پہلے 2 بچیوں کو ذبح کیا، اپنی بچیوں، بعد میں خودکشی کی اور کاغذ پہ لکھ کے دے گیا کہ 1.5 لاکھ لوگوں کا قرض دینا ہے، نہیں تھے تو میں کیا کرتا، اس خودکشی کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا۔ تو کیا وہ جہاں رہتا تھا اس کے پڑوسی کوئی نہیں تھے، اس کی برادری کوئی نہیں تھی؟ فیصلہ آباد ہندوؤں کا شہر نہیں ہے، مسلمانوں کا ہی،
لیکن پڑوسی ایسے، مسلمان ایسے، معاشرہ ایسا جو بے حس ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کبھی کبھی حضور پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے، ہمیں یوں لگتا کہ حضور اب یہ بھی فرما دیں گے کہ پڑوسی تمہاری وراثت میں بھی شریک، یوں بیان کرتے۔ حضرت اسامہ بن زید کا دکھ امام علی مقام بھاپ گئے، فرمایا بتاؤ اسامہ تمہارا دکھ کیا ہے؟ وہ آگے سے عرض کیا حضور کیا بتاؤں، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک میں قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، 60,000 درہم کا قرض میں نے لوگوں کا دینا، اب اگر کسی اور سے بھی مانگوں گا تو قرض ہی ہوگا، موت سر پہ کھڑی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے، پتہ نہیں یہ ادا کر پائیں گے یا نہیں، قبر سے مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ قبر میں کیا جا کے جواب دوں۔ امام حسین ان کا دکھ سمجھ گئے، فرمایا اسامہ آج شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے پہلے فاطمہ کا شہزادہ حسین تیرے 60,000 درہم کا قرض اپنی جیب سے ادا کر۔ اگر ان کے ذکر سے فکر لینی ہے تو یہ لیں، آج 3 حصے پاکستان کے وہ پانی کے اندر ڈوب چکے۔ کل ایک ہمارے شاکر مزاری صاحب، ہمارے نائب ناظم اعلیٰ تنظیمات، انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی، یقین جانے آج آنکھوں میں آنسو آ، بندہ اپنی بچی کو دفنا رہا ہے شاپر میں لپیٹ کے، کفن کے لیے پیسے دے، پیسے چلے بعد کی بات ہے، کفن کہیں سے ملے گا تو وہ لے گا۔ ایسے ایسے دردناک مناظر دیکھنے کو ملے، کچھ لوگ بھی اسے اللہ کا عذاب سے بھی تعبیر دے رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں آزمائش ہے، کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں۔ چلیں اس نسبت سے بھی ضرور دیکھیں، عذاب ہے اللہ کا، ضرور دیکھیں، اس جہت سے بھی دیکھیں، آزمائش ہے اس جہت سے بھی دیکھیں۔ تو کبھی اللہ قرآن کی ہدایت دے تو اس تناظر سے بھی دیکھ لیں، تو کیا جو 70 سال سے ہم پر مسلط ہے، تو بڑے بڑے انہوں نے پل ہی بنائے ہیں، تو کیا کبھی 2 ڈیم بنا دیتے، ان پانی کو سٹور کر لیتے پیچھے؟ کب ہمارا شعور جاگے گا؟ کب ہمارے فکر کے سوتے جو خوش پڑ گئے وہ جاگیں گے؟ یہ جو مافیا ہم پہ قابض ہے، اس نے کبھی اس ملک کے بارے میں ایسی پالیسی، ایسا نظام وضع ہی نہیں کیا کہ ان حالات میں کم از کم نقصان ہو۔ ایسی پالیسی بنائی کوئی، وہ صرف وہ نقشے بنائیں گے جو ہماری نظروں کو نظر آئے، 5 منزلیں، 15 مرلے، پل کے اوپر پل، اس کے اوپر پل، وہ نظر آئیں گے تاکہ دنیا واہ واہ کرے کہ بڑی ترقی ہو۔ جب ہلکی سی بارش آتی ہے تو ترقی ہماری آنکھوں کے سامنے پہ بہ جاتی ہے۔ کبھی اس جہت سے بھی دیکھ لیں، کاش کبھی یہ امت اس ڈگر پہ چلنا شروع ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر پاکستان کا روشن ہو جائے۔ نہیں سوچیں گے تو پھر تاریخ در تاریخ، تاریخ در تاریخ، تاریخ در تاریخ ہوتا چلا جائے۔ اب ان حالات میں سب سے زیادہ صف اول میں ہمیں مذہبی اور دینی تنظیمات نظر آتی ہیں۔ اب نام لینا آپ سب جانتے ہیں، سب تنظیموں کو جانتے ہیں، صف اول میں دینی اور مذہبی تنظیمات نظر آتی ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ انسانیت کا دکھ سیاست نہیں سکھاتی، انسانیت کا دکھ مصطفیٰ کی تعلیمات سکھاتی۔ ویسے تو سیاست بھی ادھر ہی صحیح تھی، مگر ہم نے ڈیلنگ کر دی، ہم نے اس کو حضور کے دین سے دور کر دیا۔ یہ جو حضور اسلام نے سیرت دی، یہ تو دین ہے، یہ جو مذہب ہے، اس کے اندر اتنی اخلاقی قدریں ہیں کہ مانگنے والا بندہ بھی، وہ بھی سلاح زدگان کے لیے اپنی جیب سے حصہ ڈال رہا۔ صف اول میں دینی اور مذہبی تنظیموں کے اندر آج منہار ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی نظر آ رہے ہیں، بلکہ دنیا کے 90 سے زائد ممالک، کوئی ملک ایسا نہیں، برما ہو، آپ کا افغانستان ہو، فلسطین ہو، چیچنیا، بوسنیا، کوئی ملک جہاں پہ ہنگامی حالات بنتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا منظر ملتا ہی نہیں جس میں منہاج کی شرٹ پہنے ہوئے لوگ وہاں کھڑے نظر نہ ہوں۔ یہ حضور حضور شیخ الاسلام وہ تکنے میں بظاہر دور ہیں، مگر اس وقت وہ دکھی عوام کے دلوں کے اندر بستے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، ان کو ایک دن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، میرا دل کہتا ہے
کہ میں تیرے قبیلے کے بارے میں یوں کہوں کہ تیرا قبیلہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں. وہ سے والی نسبت تو آپ نے سن لی ہے نا. آپ نے فرمایا میرا دل کرتا کہ میں اس نسبت کا اظہار تیرے قبیلے کی نسبت سے کروں. انہوں نے پوچھا حضور میرے قبیلے پر اتنا پیار یہ کیوں آیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے قبیلے کی ایک عادت مجھے بڑی پسند ہے. کون سی؟ فرمایا جب تیرے قبیلے میں کچھ لوگ ضرورت مند ہو جاتے ہیں تو قبیلے کا سردار اعلان کرتا ہے بھائی گھروں میں جو کچھ ہے امیر غریب سارے ادھر لے آؤ، گراؤنڈ میں جمع کرو. سارے لوگ لے آتے ہیں اور پھر قبیلے کا سردار اس ساری پڑی ہوئی چیزوں کو برابر برابر سارے قبیلے میں تقسیم کرتا ہے اور ساروں کی مالی پوزیشن اکول ہو جاتی ہے، ایک جیسی. فرمایا یہ جو عادت ہے تیرے قبیلے کی، اس کو دیکھ کے میرا دل کرتا کہ میں یہ کہوں کہ تیرا قبیلہ مجھ سے ہے اور میں تیرے قبیلے سے. یہاں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ملاقات آپ سے اگلے ماہ کا جو آخری ویک ہوگا سنڈے اس میں انشاءاللہ ہوگی. اللہ پاک ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.